الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس آن لائن مجلس میں ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، عظمت قرآن۔ قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی مہانتا۔ آج ہم اس کتاب کے بارے میں بات کریں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور یاد کی جانے والی کتاب ہے۔ آج ہم اس کتاب کے بارے میں بات کریں گے جس کا رائٹر کوئی انسان نہیں، جسے سمجھنا آسان ہے، جسے یاد کرنا آسان ہے، اور جس کی تعلیمات کو زندگی میں برتنا آسان ہے، لیکن اس کے جیسے ایک آیت بھی بنا لینا کسی انسان تو کیا، تمام جن و انس کے بس کی بات نہیں۔ جی ہاں، یہ قرآن کریم ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کا مقام اور مرتبہ تب ظاہر ہوگا جب کہ ہم اس کی چند خوبیوں کو جانیں گے۔ اس قرآن کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے پیدا کرنے والے کا کلام ہے۔ ساری کائنات کو بنانے والے کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنی کتاب میں مختلف جگہوں پر، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ اس کتاب کو اتارا ہے اس اللہ نے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان آیت نمبر 6 میں بیان فرمایا، قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اس قرآن کو اتارا ہے اس ذات نے جو آسمانوں اور زمین کا بھید جانتا ہے۔ جی ہاں، اس قرآن کو اس رب نے اتارا ہے جو آسمان کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اور زمین کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ اس قرآن کی بجائے کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ تبدیلی کر کے پیش کیجئے تاکہ ہم اسے قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ۔ دیکھو، میرے بس کا یہ کام نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کر لوں۔ یہ بات آپ ان مشرکین کو بتا دیجئے، میں تو بس اس وحی کو فالو کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ گویا کہ یہ بات ثابت ہوئی کہ قرآن آج ہمارے بیچ جو موجود ہے، یہ قرآن ساری کائنات کے پیدا کرنے والے رب کا کلام ہے۔ اس کلام کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اگر اسے پہاڑوں پر اتارا جاتا، انسان کی بجائے پہاڑ اس کے مخاطب ہوتے تو پہاڑ پھٹ جاتے، شق ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اللہ نے فرمایا سورہ الحشر آیت نمبر 22، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ اللہ کے ڈر سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں۔ اگر یہ کتاب پہاڑوں پر اتاری جاتی تو واقعی پہاڑ شق ہو جاتے، جھک جاتے، ان کی بلندیاں باقی نہ رہ جاتیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اب یہی کتاب اگر انسان کو دی گئی ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس کتاب کی عظمت کو سمجھے، اس کتاب کی مہانتا کو سمجھے، اس کتاب کے مقام اور مرتبہ کو سمجھے۔ قرآن کریم کی تیسری خوبی یہ ہے کہ یہ سینوں میں محفوظ ہونے والی کتاب ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جسے سینوں میں اس انداز میں محفوظ کیا جا سکتا ہو جس انداز میں قرآن کریم کو محفوظ کیا جاتا ہے اور قیامت کے دن تک کیا جاتا رہے گا۔ دنیا کی تاریخ میں صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ ہر دور میں ہزاروں اور لاکھوں انسانوں نے اسے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔
قرآن کریم نے کہا سورہ العنکبوت آیت نمبر 48، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن علم والوں کے سینوں میں کھلی نشانیاں ہیں۔ جی ہاں، قرآن کریم کی یہ خوبی ہے کہ آج 7 اور 8 سال کے بچے بھی آسانی سے اسے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اگر قرآن کے سارے چھپے ہوئے نسخے جلا دیے جائیں، ضائع کر دیے جائیں، پھر بھی قرآن سینوں میں محفوظ رہے گا۔ دشمنوں، تم قرآن کی اہانت کر کے قرآن کو جلا دو، لیکن سینوں سے تم مٹا نہیں سکتے۔ لاکھوں سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے، کیونکہ اس کتاب کی خوبی ہی یہی ہے کہ یہ کتاب صحیفہ سے پہلے سینوں میں محفوظ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب اتاری ہے جسے پانی نہیں دھل سکتا۔ اگر اس کو مٹانا چاہیں، ضائع کرنا چاہیں، پانی سے دھلنا چاہیں، نہیں، یہ تو سینوں میں محفوظ ہے، سینوں سے کون مٹا سکتا ہے۔ قرآن کریم کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ اسے 1000 بار پڑھ لو، ہزاروں مرتبہ اسے ختم کر لو، لیکن طبیعت میں اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی۔ قرآن کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب نہیں جسے بار بار پڑھنے کا دل چاہتا ہو۔ آپ تجربہ کریں، ایک ہی کتاب کو 2 مرتبہ ختم کرنے کے بعد تیسری مرتبہ پڑھنے جائیں، دل اوب جائے گا، دل نہیں چاہے گا اس کو پڑھنے کا۔ لیکن قرآن کریم کی خوبی ہے، اس کا مقام ہے، اس کی عظمت ہے کہ اسے پڑھنے والے کا دل اس سے نہیں بھرتا۔ تلاوت کرنے والے کو ہر بار ایک نئی چاشنی، ایک نئی کیفیت، ایک نئی جاذبیت، ایک نیا لطف، ایک نیا مزہ اور ایک نئی خوشی حاصل ہوتی ہے، ایک نیا سرور حاصل ہوتا ہے۔ دوسری کتابوں کے مطالعہ میں ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ تو یہ صرف قرآن کی خوبی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب اس خالق کی طرف سے اتاری گئی ہے جو انسان کی طبیعت کو جانتا ہے۔ اس کتاب کی 5ویں خوبی یہ ہے کہ یہ ایک محفوظ کتاب ہے، مکمل طریقے سے محفوظ کتاب ہے۔ سوال یہ ہے نا کہ قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی؟ یاد رکھیں، دنیا کی ساری مذہبی کتابوں میں صرف قرآن کریم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ مکمل طریقے سے محفوظ کتاب ہے۔ اس کے الفاظ وہی ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتے وقت تھے۔ اس کے لفظ میں نہ کسی طرح کی کمی واقع ہوئی ہے اور نہ ہی زیادتی ہوئی ہے، بلکہ قاری کو کتاب کھولتے ہی یہ کتاب یقین دلاتی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے بندے، جس کتاب کا تم مطالعہ کرنے جا رہے ہو، جس کتاب کی تم تلاوت کرنے جا رہے ہو، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی ریب نہیں۔ اس کتاب کے اتارنے والے نے سب سے پہلے اس کتاب کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ عظمت والی کتاب ہے، شان والی کتاب ہے۔ دنیا والے مٹا سکتے ہو تو مٹا دو، لیکن سینوں سے مٹا نہیں سکتے، لوح محفوظ سے مٹا نہیں سکتے۔ پھر قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دن میں نازل نہیں ہوا، بلکہ 23 سال کی مدت میں اترا۔ قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے جیسے اترتا، وحی کے لکھنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اسے فوراً لکھ لیتے تھے، پھر آپ اسے سنتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو یاد کراتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے قرآن پوری طرح محفوظ کر لیا گیا، لکھ کر کے بھی اور سینوں میں بھی۔ 2 طریقے سے محفوظ ہوا تھا، لکھ کر کے بھی محفوظ ہوا تھا، سینوں میں بھی محفوظ ہوا تھا۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں جب قرآن کی سرکاری نقلیں کرا کر کے مختلف جگہوں پر بھیجی گئیں،
ان میں سے 2 نسخے آج بھی موجود ہیں، ایک تاشقند میں اور دوسرے استنبول میں، جس سے قرآن کی عظمت جھلکتی ہے، قرآن کی مہانتا جھلکتی ہے۔ ہر دور میں قرآن کریم کے لاکھوں ایڈیشن چھپے ہیں اور آج بھی ہر ملک میں چھپ رہے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی چھپنے والے کسی بھی نسخہ میں ایک لفظ نہیں بلکہ ایک شوشہ کا بھی آپ فرق نہیں پائیں گے، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اتارنے والے نے خود اس کتاب کی حفاظت کی گارنٹی لی ہے، ضمانت لی ہے۔ سورہ الحجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو، اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کتاب کی خوبی ہی یہی ہے کہ اس کتاب کے اتارنے والے نے اس کتاب کی حفاظت کی گارنٹی لی ہے، چونکہ یہ کتاب انسانوں کو ہدایت دیتی ہے، یہ کتاب انسانوں کو صحیح راستہ دکھاتی ہے، یہ کتاب شیطانوں کے راستے میں رکاوٹ ہے، اس لیے باطل نہیں چاہتا کہ اس کتاب کو فروغ ملے، باطل نہیں چاہتا کہ اس کتاب سے ہدایت پائی جائے، اس لیے باطل اس کے راستے میں رورے اٹکاتا ہے۔ لیکن یہ بات نوٹ کیجئے، باطل لاکھ کوشش کر لے، قرآن میں تبدیلی ممکن نہیں، قرآن کو بدنام کرنا ممکن نہیں، قرآن کے پیغام کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا ممکن نہیں۔ قرآن نے کہا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، باعزت کتاب ہے، باطل اس قرآن کے پاس نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ یہ بڑی حکمت والے اور حمد والے رب کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ سچائی کو اگر کوئی آدمی جاننا چاہتا ہے تو اس نقطے کو برت کے دیکھے، جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں ان ساری مذہبی کتابوں سے صرف 5 سوالات کیجیے، صرف 5 سوالات۔ وہ کب اتری، کن پر اتری، کہاں اتری، کیسے اتری اور کیسے ان کی حفاظت ہوئی، یہ 5 سوالات ہیں۔ میرا چیلنج ہے، قرآن کریم کے علاوہ کوئی مذہبی کتاب ان 5 سوالات کا آتھینٹک اور اطمینان بخش جواب نہیں دے سکتی۔ اسی لیے ایک اورینٹلسٹ مسٹر ولیم میور کہتا ہے، دنیا میں قرآن کے علاوہ کوئی ایسی مذہبی کتاب نہیں پائی جاتی جس کا حرف اور اسلوب 12 سینچری گزرنے کے باوجود مکمل طریقے سے محفوظ ہو۔ یہ ہے قرآن۔ قرآن کی چھٹی خوبی یہ ہے کہ اس کتاب میں ہر جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ اس کتاب کو اتارا ہے کائنات کے خالق نے اور انسان و جن کو پیدا کرنے والے نے، تو انسان و جن کی جسمانی بیماریوں کا علاج بھی اس کتاب میں رہے گا نا۔ قرآن نے کہا فلا یضل ولا یشقا، وہ بہکے گا نہیں اور نہ ہی شقاوت کا شکار ہوگا، تکلیف میں پڑے گا۔ غم اور پریشانی سے نجات کی ایک دعا جس کے اخیر کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ یہ غم اور پریشانی کو دور کرنے والی دعا ہے، جس کا خلاصہ کیا ہے؟ دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کی روشنی بنا دے، اس کے ذریعہ میرے غم اور پریشانی کو دور کر دے۔ گویا کہ قرآن کریم میں غموں کا علاج ہے، سکون ہے، دل کی بیماری کا علاج ہے، جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ قرآن نے خود گواہی دی، سورہ یونس آیت نمبر 57، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں، دلوں میں جو بیماریاں ہیں،
ان بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ ڈپریشن کا علاج کرنا ہے، ٹینشن کا علاج کرنا ہے، غم کا علاج کرنا ہے، قرآن کریم سے علاج کریں۔ جسمانی بیماریوں کا علاج کرنا ہے، قرآن کریم سے علاج کریں۔ اللہ نے فرمایا سورہ الاسراء آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے یہ قرآن نازل کی ہے جس میں مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن کریم کی خوبی یہ ہے کہ یہ قرآن جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ پیارے بھائیو اور دینی بہنوں، یاد رکھیں، سب سے بہتر کام اگر کچھ ہو سکتا ہے تو قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جس دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں، وہ دل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ویران گھر کے جیسے ہے۔ قرآن ہماری ترقی کا راز ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعہ کچھ قوموں کو اونچا کرے گا اور کچھ قوموں کو ذلیل کرے گا۔ علامہ اقبال نے اسی قرآن کے بارے میں کہا تھا، اس زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہی قرآن ہمارے لیے سفارش بنے گا اور ہمیں جنت میں لے جائے گا، بلکہ جنت میں جانے کے بعد بھی کہا جائے گا اقرا ورتقِ ورتل، چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ۔ یہ تب ہوگا جب کہ ہم نے قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کیا ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم ہم سب کو سیکھنا چاہیے، دوسروں کو سکھانا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، قرآن کا پیغام سمجھنا چاہیے، اس کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے۔ تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ قرآن سیکھیں گے، سکھائیں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے، قرآن کے پیغام کو سمجھیں گے اور اس کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔